قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے میں 4 روز باقی، نگران حکومت کی بھجوائی گئی سمری دستخط کی منتظر، صدر مملکت نے سمری منظور کی نہ ہی مسترد۔ اسحاق ڈار کہتے ہیں آئین میں اسپیکر کا واضح اختیار ہے، اجلاس طلب نہ کیا گیا تو 29 فروری کو اسپیکر خود اجلاس بلا سکتا ہے، اقتدار کی منتقلی کا عمل تاخیر کا شکار نہیں ہوگا۔ جو گورنر نہیں بلا رہا ہے اجلاس وہاں بھی یہی فارمولا لاگو ہوگا۔ جی ظاہر ہے 29 کو تو جہاں جہاں بھی جنرل الیکشنز ہوئے ہیں وہ پورے پاکستان میں ہوئے ہیں، جو اسمبلی یا نیشنل اسمبلی اگر صدر نہیں بلاتے، کسی صوبے کا گورنر نہیں بلاتا، اس کا یہی ہوگا کہ 29 کو آٹومیٹکلی اجلاس ہوگا۔ قومی اسمبلی اجلاس میں تاخیر کا کوئی جواز نہیں، صدر عارف الوی نے کبھی حلف کی پاسداری نہیں کی، ایوان صدر سازشوں کا گڑھ بنا ہوا ہے۔ عطا تارڑ کا عارف الوی پر جمہوریت کو نقصان پہنچانے کے لیے پی ٹی آئی ورکر بننے کا الزام، کہا عارف الوی نے بیٹے کے لیے بھارتی نیاد کمپنی سے 700 کروڑ روپے کا معاہدہ کرایا۔ یہ بھی کہا کہ گھڑیاں بیچنے اور غبن کرنے پر جیل جانے والا آئی ایم ایف کو خط کیسے لکھ سکتا ہے۔ آئین کے اندر یہ بات درج ہے کہ آپ اجلاس نہیں بلائیں گے تو جب 21 دن پورے ہو جائیں گے الیکشن کو تو اس دن تو اجلاس آٹومیٹکلی اسپیکر کال کر لے گا۔ صدر مملکت عارف الوی صاحب انہوں نے اپنے حلف کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ صدر صاحب صرف اور صرف جمہوریت کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ پی ٹی آئی کے ورکر بنے ہوئے ہیں۔ صدر اس وقت سازشوں کا ایک گڑھ بنا ہوا ہے۔ آپ نے جو 700 کروڑ کا ایم او یو کیا اور 700 کروڑ بٹورے ان بھارتی نژاد امریکیوں سے، اور عارف الوی بطور صدر مملکت اس ایم او یو کی دستخط کرنے والی جو سائننگ سیریمنی تھی اس میں موجود تھے۔ جب جیل سے یہ کہتے ہیں کہ میں آئی ایم ایف کو خط لکھنے جا رہا ہوں، آپ کس حیثیت سے لکھ رہے ہیں؟ کیا آپ ان خطوط میں لکھیں گے کہ آئی ایم ایف والوں میں ان سے دیے گئے تحفے بیچ کے اس کے پیسے میں ہضم کر گیا؟ کیا آپ لکھیں گے گھڑیاں بیچی گئیں جہاں پہ 190 ملین پاؤنڈ کا ڈاکہ ڈالا گیا؟ شہباز شریف وزیر اعظم بنیں گے، پیپلز پارٹی قانون سازی میں ساتھ دے گی، ایاز صادق کہتے ہیں نئی حکومت میں خواجہ سعد رفیق کا کردار اہم ہوگا۔ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے اور پیپلز پارٹی جنہوں نے اس حکومت کو قومی اسمبلی میں ووٹ دینے کا نہ صرف اعادہ کیا بلکہ جو قانون سازی پاکستان کے مفاد کی ہوگی اس کا ساتھ دینے کا، اور انہوں نے کوئی وزارت نہیں مانگی۔ تقریباً 200 کے قریب نمبر پہنچ جائے گا قومی اسمبلی میں، جو کہ پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے انشاءاللہ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ سعد رفیق صاحب کا آنے والی حکومت میں ان کا اہم رول ہوگا۔ پنجاب حکومت آپ کی انشاءاللہ بن جائے گی، مرکز میں بھی حکومت آپ کی ہوگی۔ سندھ اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کر لیا گیا، پیپلز پارٹی کے اویس قادر شاہ اسپیکر اور اینتھنی نوید ڈپٹی اسپیکر بن گئے۔ ایوان جی اے بھٹو کے نعروں سے گونجتا رہا، وزیر اعلیٰ سندھ کا انتخاب کل ہوگا۔ سندھ اسمبلی کو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر مل گئے، پیپلز پارٹی کے اویس قادر شاہ اسپیکر اور اینتھنی نوید ڈپٹی اسپیکر منتخب ہوئے۔ اسپیکر اویس قادر شاہ نے 111 اور ایم کیو ایم کی صوفیہ شاہ نے 36 ووٹ لیے، اینتھنی نوید نے 111 اور ان کے مد مقابل ایم کیو ایم کے راشد خان نے 36 ووٹ حاصل کیے۔ Syed Awais Qadir Shah MPA, who has secured the highest number of votes to have been elected as a Speaker of the Provincial Assembly of Sindh. سید اویس قادر شاہ نے اسپیکر سندھ اسمبلی کا حلف سندھی زبان میں اٹھایا۔ سچی دل سان قسم کھڑا تھو تا پاکستان جو سچو بھروسو رکھا تھو۔ آغا سراج درانی نے نو منتخب اسپیکر سے حلف لیا۔ اینتھنی نوید کے حلف اٹھانے کے بعد اویس قادر شاہ نے انہیں گلے لگایا، جعلی ارکان نے نعرے لگائے۔ سکھر سے تعلق رکھنے والے سید اویس قادر شاہ نے اسپیکر منتخب ہونے کو اعزاز قرار دیا۔ انتہائی مشکور اور شکر گزار ہوں اپنی لیڈرشپ کا، جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، جناب پریزیڈنٹ آصف علی خان زرداری صاحب۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا انتخاب پیر کو ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے سید مراد علی شاہ فیورٹ ہیں اور قوی امکان ہے کہ وہ سندھ کی وزارت اعلیٰ سنبھالنے کی ہیٹ ٹرک کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے مریم نواز کے کاغذات نامزدگی جمع، کاغذات نامزدگی سیکرٹری پنجاب اسمبلی چودھری عامر حبیب نے وصول کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے لیے ووٹنگ کل ہوگی۔ عظمہ بخاری کہتی ہیں پنجاب اسمبلی بنی گالا یا زمان پارک نہیں، مریم نواز کی تضحیک برداشت نہیں کریں گے۔
نواز شریف صاحبہ جو نامزد وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب، انشاءاللہ تعالیٰ جو کل جو الیکٹ بھی ہو جائیں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی تقریب حلف برداری بھی ہوگی، ان کے لیے نامینیشن پیپرز جو ہیں وہ آج پنجاب اسمبلی میں سیکٹری پنجاب اسمبلی کے دفتر میں جمع کروائے گئے۔ کوئی بدمزگی، کوئی غیر پارلیمانی حرکت جو ہے وہ نہیں کی جائے گی، بیکاز جمہوریت از آل اباؤٹ نمبرز۔ میں پنجاب اسمبلی کے اندر اب فتنہ فساد پارٹی کی جو پارلیمانی پارٹی ہے اس سے سینٹی کی توقع کرتی ہوں۔ میں ان سے گزارش کروں گی کہ اس میں احتیاط کرے۔ یہ ہاؤس جو ہے یہ بنی گالا نہیں ہے، نہ یہ زمان پارک ہے جہاں پہ حافظ فرد صاحب جو ہے عمران خان کی سرکردگی میں بیٹھ کر جو ہے وہ فتنہ فساد کا پروگرام بھی بنایا کرتے تھے۔ خاتون وزیر اعلیٰ کی اگر جو ہے وہ پوائنٹ سکورنگ کے لیے اگر ان کی تضحیک اور بلو دا بیلٹ تضحیک اگر کرنے کی کوشش کی تو یقیناً یہ کسی کے لیے بھی ناقابل برداشت ہوگا۔ گناہوں سے بخشش طلب کرنے کی رات شب بارات پر گھروں اور مساجد میں خصوصی اذکار اور عبادات کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ بات کرتے ہیں لاہور سے، حسنین اولکھ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جبکہ کراچی سے نعمان گل نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سب سے پہلے حسنین کا رخ کرتے ہیں۔ حسنین بتائیے گا کیسے مناظر آج دیکھنے کو مل رہے ہیں؟ شب برات رحمتوں کی رات ہے اور بخشش طلب کرنے کی بھی رات ہے۔ اس خصوصی رات کے اوپر نہ صرف لاہور بھر میں بلکہ پوری دنیا میں یہاں جو محافل سجانے کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ تمام مساجد کو روشنیوں کے ساتھ سجایا جا رہا ہے۔ ذکر و اذکار کی جو محافل ہیں وہ سجائی جا رہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ شب برات کی جو فیوز و برکات ہیں، جو فضائل ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں داتا صاحب، اور یہاں پر شہریوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہ یہاں پر پہنچی ہوئی ہے، چونکہ یہاں پر شب برات کی مناسبت سے یہاں پر محفل نعت کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں ملک کے جو نامور نعت خواں ہیں، ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہ بڑی تعداد میں یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں۔ ان کی جانب سے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جو پھولوں کے گلدستے ہیں وہ پیش کیے جا رہے ہیں، اور جو عاشقان رسول ہیں، جو شہری ہیں، ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو یہاں پر داتا صاحب پہنچی ہے۔ اگر بات کی جائے آرڈینری دنوں کی تو یہاں پر جو رش ہے وہ ایسے ہی رہتا ہے، لیکن چونکہ آج شب برات کی رات بھی ہے تو اسی مناسبت سے شہریوں کی بہت زیادہ تعداد ہے جو یہاں پر پہنچی ہوئی ہے۔ یہاں پر نوافل ادا کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا، کراچی کا رخ کرتے ہیں۔ نعمان آپ بتائیے گا آپ کہاں پر موجود ہیں اور کیسے مناظر دیکھ رہے ہیں؟ جی ہاں بالکل، رحمتوں اور برکتوں بھری یہ رات شب برات جو ہے 15 شوال المعظم ہے، اور آج جو ہے شہر کراچی کے مختلف مقامات پر محفلوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جبکہ مساجد کو برقی قمقموں سے سجا دیا گیا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں، اور جہاں پر بھی نوافلوں کا اہتمام کیا گیا تھا۔ مغرب کے بعد یہاں پر 6 رکعت جو نوافل ہیں 2 کر کے وہ پڑھے گئے، اور ان کے درمیان سورہ یاسین پڑھی گئی، جبکہ اب جو ہے وہ نماز عشاء کے بعد محفل ذکر و نعت کا انعقاد کیا جائے گا، جس میں شہریوں کی ایک بڑی تعداد شرکت کرتی ہے، اور آج بھی بڑی تعداد میں جو شہری ہیں وہ فیضان مدینہ میں موجود ہیں۔ آج کی رات جو ہے رب کے حضور حاضر ہوں گے اور تمام فرزندان اسلام اپنے بخشش طلب کریں گے، گناہوں سے جو ہے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اور نماز کی پابندی کے حوالے سے جو دعائیں ہیں وہ کی جائیں گی۔ خصوصی طور پر دعاؤں کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے، فیضان مدینہ میں بھی خصوصی دعا کا اہتمام کیا جائے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ لاہور سے حسنین ہمارے ساتھ تھے، آپ کا بھی حسنین بہت شکریہ۔